السلام علیکم۔ کل ہم نے حضرت طالوت اور ان کے لشکر کے متعلق بات کی تھی کہ جن میں حضرت داؤد بھی شامل تھے اور ان کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے جالوت کو شکست دی تھی اور اس کو قتل بھی حضرت داؤد نے کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو جہاد میں شامل تھے ان کے متعلق یہ قرآن میں ہے کہ وہ نبی ہیں اللہ کے، اور ان کی جو فضیلت قرآن میں جس انداز سے آئی ہے آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت پاکیزہ پیغمبر ہیں۔ ان کا ذکر قرآن میں کافی آیا ہے اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے الفاظ میں ان کو بیان کیا ہے۔ جب آپ سورہ سبا کھولتے ہیں جو سورہ نمبر 34 ہے، جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو جب آپ اس میں پڑھتے ہیں اس میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ قوت والے تھے، ان کی طاقت بھی تھی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، بہت جلدی توبہ کرتے تھے۔ وہ ان کی ایک عادت اللہ نے بتائی ہے کہ وہ توبہ بہت جلدی اللہ سے کرتے تھے، بہت جلدی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، کہتے یا اللہ، لوٹتے تھے اللہ کی طرف۔ جو اللہ تعالیٰ جس کی ڈیمانڈ کرتا ہے انسانوں سے، وہ ان میں صفت بہت زیادہ تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کا ذکر کیا کہ یار وہ توبہ والے بہت تھے اور قوت والے بھی تھے۔ اور ان کے متعلق نعمتوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے ان کو حکومت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی تھی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو باتوں کا فیصلہ نکالنا، مطلب ان کو ایز اے جج بھی اللہ نے بنایا تھا۔ لوگ اپنی باتوں کے جو فیصلے تھے ان تک لے کر آتے تھے اور وہ ان کا فیصلہ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کی کہ ہم نے ان کو کتاب عطا کی ہے، زبور ان پر نازل ہوئی۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے تابع کیا ہوا تھا۔ اب یہ میریکلز میں ہے کہ پہاڑ جو ہیں ان کے ساتھ جب وہ زبور پڑھتے تھے ہلتے تھے، پہاڑ ان کے تابع ہیں، پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت میں یہ میریکلز تھے کہ پہاڑ بھی ان کے تابع ہیں اور پرندے بھی ان کے تابع ہیں۔ تیسری چیز، لوہا ان کے لیے نرم تھا، اس کے ذریعے آلات بنائے جا سکتے ہیں، انسٹرومنٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ اب ایک واقعہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں تو فیصلہ کرنا بھی اللہ نے ان کو سکھایا ہے۔ اسی جو معاملے میں ایک واقعہ ہے جو رپورٹ ہوا سورہ سعد کے اندر، یعنی سورہ نمبر 38 کے اندر۔ جب آپ اس میں پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے کیا ہیں، اس کے اندر آپ کو پتہ لگتا ہے ایک واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے نبی، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے، یعنی کہ بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب ایک جھگڑا کرنے والا فریق وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں اتر آئے، مطلب محراب ہوتا ہے عبادت گاہ۔ اب ان کا ایک واقعہ کہ جو فریق ہیں جو جھگڑا ہوا ہے جن کے درمیان، وہ دیوار پھلانگی ہے انہوں نے اور محراب میں اتر آئے، یعنی کہ وہ عبادت گاہ جو ان سے دیوار ٹاپ کے پھلانگ کے عبادت گاہ میں آ گئے ہیں۔ وہاں پر حضرت داؤد موجود ہیں اس وقت۔ ادھر جب حضرت داؤد موجود تھے تو وہ گھبرا گئے ہیں، کیونکہ اس طرح سے لوگوں کا اس طرح اتر آنا یکدم دیواریں پھلانگ کر تو بندہ گھبرا جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہم گھبرائیں مت، ہم دو فریق ہیں، ہم میں جھگڑا ہوا ہے، ہم اپنا معاملہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، ہم لوگوں کا آپس میں جو جھگڑا ہے نا اس کا معاملہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، ٹھیک فیصلہ کریں، اور جو صحیح ہے اس کے متعلق فیصلہ کریں اور ہمیں سیدھی راہ بتائیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں ہیں، دمبی یعنی کہ دمبے کی جو فیمیل ورژن، دمبیاں ہیں 99، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، لیکن یہ مجھے فورس کر رہا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی میں اس کو دے دوں، ٹھیک ہے، جو میرے پاس ایک دمبی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی میں اس کو دے دوں، اسی بات پر ہمارا جھگڑا ہے۔ اب آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فریق ہوتے ہیں نا، جو شریک ہیں، رشتہ دار، وہ زیادہ تر اس طرح ہی کرتے ہیں، اپنے پاس جو اس کا تم سے ایک دمبی، جو تمہارے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس کا طلب کرنا یہ ظلم ہے، یہ تم پر ظلم گزر رہا ہے۔ تو تم جو یہ شریک ہے تمہارا، جو رشتہ دار ہے، اکثر اس طرح کرتے ہیں، مگر ان کے
جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور توبہ کرنے والے ہیں نا، وہ ایسا کام نہیں کرتے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتے. تو یہ بے شک تم پر ظلم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ایک معاملہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی مقدمے میں بات ہوئی ہے کہ اس نے یہ بتا دی ہے کہ یہ 99 اس کے پاس دمبی ہے، میرے پاس ایک دمبی ہے، تو یہ مجھ پر سختی برتتا ہے. ایک شخص کا بھی موقف ہوا ہے، دوسرے کا نہیں ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دوسرے کا سنے بغیر بتا دیا. داؤد کو فیل ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کو فیل کیا ہوا کہ یار یہ غلطی ہوئی ہے میرے سے فیصلہ سنانے میں. کیا مطلب؟ جب ایک جج کے پاس مقدمہ آتا ہے نا، تو وہ دونوں فریقوں کا مقدمہ سنتے ہیں کہ اس کا کیا موقف ہے اور اس کا کیا موقف ہے. انہوں نے ایک کا سنا. اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایک صفت بیان کی تھی کہ وہ فوراً رجوع کرنے والے تھے. وہ فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا یا اللہ بے شک مجھ سے خطا ہوئی ہے، یہ بہت بڑا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور فوراً اللہ سے رجوع کیا اور رونے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا پس ہم نے انہیں معاف کیا. اللہ نے کہا دیکھو ہم نے معاف کر دیا انہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہمارے نزدیک بڑے نیک لوگوں میں ہیں. کہ آنے والے وقتوں میں لوگ یہ نہ سوچیں کہ اس نے خطا کر دی تو وہ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ انسان ہے، خطا ہوئی، رجوع کیا، اس لیے اللہ نے کہا ہم نے انہیں معاف کیا. اور ساتھ ہی ان کا رینک بتا دیا وہ ہمارے نزدیک بڑے نیکوکار لوگوں میں. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.